یہ جو خود کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہیں، شہباز شریف جو کہتا ہے، کیا ان کے حق میں کے لیے کر رہے ہیں یا ان کے خلاف کر رہے ہیں؟ ملک میں عدلیہ آزاد ہوتی تو عمران خان نہ جیل میں ہوتا، نہ جیل کے اندر وہ بے ضمیر ججز جنہوں نے وہاں آپ کو پتہ ہے کس طرح فیصلے دیے ہیں، وہ جیل کے اندر پراسیکیوٹر کو اٹھا کر کے عمران خان کا وکیل بنا کے جیل میں سزائیں دے دی ہیں۔ آج کی پروسیڈنگز کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حوصلہ افزا پروسیڈنگز ہیں۔ ایک بات طے ہو گئی ہے کہ آج جو ورسٹ کائنڈز آف ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، اس کا تمام جج صاحبان کو اس کا احساس ہے، اور اس کا تذکرہ بھی ہوا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اسپیشلی 9 مئی کے کیسز میں جب ضمانت دیتی ہے تو ایک ڈپٹی کمشنر 3 MPO کے آرڈر کے تحت ان لوگوں کو، ان بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیتا ہے۔ تو یہ بدترین قسم کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر بھی حملہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایک ڈپٹی کمشنر اٹھا کر کے نلیفائی کر دیتا ہے۔ دوسری بات جو ہمارا مطالبہ تھا شروع سے کہ اس کو فل کورٹ سننا چاہیے، وہ بات بھی آج سامنے آ چکی ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ وضاحتاً اپنی آبزرویشن دے دی ہے کہ ہم فل کورٹ انشاءاللہ اس میں بنائیں گے تاکہ وہ فل کورٹ ایک انسٹیٹیوشنل ریسپانس دے سکے، اور فیوچر میں اگر کوئی ججز کے اوپر پریشر ہو، سول جج کے اوپر پریشر ہو، کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی طاقتور شخصیت ان کے اوپر پریشر ڈالے گی تو اس کا ایک طریقہ کار جو آلریڈی یا تو مقرر ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ مقرر کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں اگر سٹنگ چیف جسٹس کوئی ایکشن نہیں لیتا تو اس کا بھی ایک طریقہ کار مقرر کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے، ایک بہت پازیٹیو بات ہے، یہ ہمارے لیے، یہ پوری قوم کے لیے، لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت کے لیے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور انشاءاللہ جو کچھ 76 سال میں بدقسمتی سے انٹرفیرنس اب ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس فیصلے کے بعد اس کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر ملک کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل سکتے۔ شکریہ۔ ایک طرف بندہ استعمال کر رہی ہے سپریم کورٹ، دوسری طرف قاضی فیصلہ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہہ رہی ہے کہ استعفیٰ دے کے گھر جائیں۔ آج آپ آگے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہ تو لیٹر میں آئی ایس آئی کا حوالہ دیا گیا جو وہ مداخلت کرتی ہے، تو آپ ان کو کہنے کے بجائے کو درخواست ان کے خلاف لا رہے ہیں بحیثیت جماعت جو سیاسی مداخلت کرتی ہے، اور آپ تو اس حوالے سے کہتے رہے کہ آپ کے عمران خان کے خلاف جو فیصلے تھے جن میں مداخلت تھی تو درخواست لا رہے ہیں۔ شیراز صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات طے ہو گئی ہے کہ ان 6 معزز جج صاحبان نے لکھ کے دیا ہے، اس کا پہلی ریزن یہ لکھی ہوئی ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلے لینے کے لیے ان ججز کے اوپر پریشر ڈالا گیا، ان کے ایک جج کے برادر نسبتی کو اٹھا کے اس کو الیکٹرک شاک لگائے گئے، اسی کیس کے ایک جج صاحب پہ اتنا پریشر ہوا کہ وہ ہاسپٹلائزڈ ہوا، اور پیرا نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے کیسز جن کا پولیٹیکل کانسیکوینس ہے ان کی وجہ سے پریشر ہے۔ مجھے بتائیں کون سے کیس ہیں جس کا پولیٹیکل کانسیکوینس ہے؟ کیا یہ کٹ پتلی حکومت جو ہے ان کے خلاف فیصلے لینے کے لیے پریشر ہے؟ یہ جو خود کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہیں، شہباز شریف جو کہتا ہے، کیا ان کے حق میں کے لیے کر رہے ہیں یا ان کے خلاف کر رہے ہیں؟ لہٰذا آج طے ہو گیا ہے کہ ونڈیکیشن ہو گئی ہے عمران خان کی۔ ہم پی ٹی آئی ہم ایک بات بجا طور پر سمجھتے ہیں، جب ملک میں نظام انصاف درست ہوگا، ملک میں عدلیہ آزاد ہوتی تو عمران خان نہ جیل میں ہوتا، نہ جیل کے اندر وہ بے ضمیر ججز جنہوں نے وہاں آپ کو پتہ ہے کس طرح فیصلے دیے ہیں، وہ جیل کے اندر پراسیکیوٹر کو اٹھا کر کے عمران خان کا وکیل بنا کے جیل میں سزائیں دے دی ہیں، جو آج صاحب کے سامنے کھل چکی ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ ہمیں 80% لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، ہم جیتے ہوئے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں، کٹ پتلی اور ریجیکٹڈ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں۔ ہم صرف عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں، جب عدلیہ آزاد ہوگی تو لوگوں کو ان کے حقوق بھی ملیں گے اور ہمارے بھی حق ہمیں ملیں گے۔ شکریہ۔